لا أملك فكر الكلمات تطلع بالدين مورر أو شخصية تأثير ما عندي فلتتقهقر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. صدق اللہ علیہ العظیم. عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جو صفات المؤمنین سیریز چل رہی ہے اس میں مؤمنین کے مختلف صفات ہم نے جانے ہیں. مؤمنین میں جو صفات ہوتے ہیں ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ منفقین ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والے، خرچ کرنے والے لوگ. منفقین یہ لفظ منافقین سے مختلف ہے. منفقین یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ، اور منافق مطلب فالس بلیورز یا جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے. نفاق ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان دل سے کافر ہوتا ہے اور ظاہر اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے. بہرحال ان دونوں الفاظ میں کنفیوژن ہوتا ہے کیونکہ پروننسیشن میں تھوڑی سی سملیرٹی ہوتی ہے، اس لیے اس کی مختصر وضاحت میں نے کی ہے. اللہ نے مال کے خرچ کرنے کو مومنوں کی ایک اٹوٹ صفت بیان کی ہے. اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے. یہاں پر پرہیزگاروں کی صفت بیان کی گئی ہے. ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے، ان مومنوں کے لیے. کن مومنوں کے لیے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. بتایا گیا کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہاں بتایا گیا کہ جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ ہے مومنوں کی صفت. رزق سے مراد مال ہی نہیں بلکہ اچھی صحت، اولاد. رزق سے مراد ہر وہ نعمت جو اللہ نے دنیا میں دی ہے وہ تمام ہو سکتی ہے، ہمارا وقت، ہماری صلاحیت ایکسیٹرا. اور ایک مومن جب ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی وہ خرچ کرتا ہے، بغیر اس غرض کے کہ اسے کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے. وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. اور جب ایسا انفاق کیا جاتا ہے تو ایسے انفاق کو کہا جائے گا انفاق فی سبیل اللہ. اس طرح مومنوں کو اللہ نے جو رزق دیا ہے وہ ان میں سے خرچ کرتے ہیں، بندوں کی مدد کرتے ہیں، فیملی کی ہو یا سوسائٹی کی ہو، تمام لوگوں کی وہ مدد کرتے ہیں. اور اللہ کا دین کو نافذ کرنے کے لیے جو تحریکیں، جو آرگنائزیشن، جو جماعتیں کام کرتی ہیں وہاں پر وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی. اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. یہاں پر فرمایا گیا کفر یعنی اللہ کے احکامات سے انکار کرنا. اللہ نے یہاں پر کہا کہ جو بھی مال میں نے تم کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اگر جو کوئی بھی اس خرچ کرنے سے انکار کرے گا گویا کہ وہ کفر کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ جو مال کو، رزق کو خرچ کرنے کی بات ہے، یہ صفت جو ہے تمام لوگوں میں پائی نہیں جاتی. یہ صرف ایک سچے مومن کی صفت ہوتی ہے. زکوٰۃ لے لیجئے تو یہ تو مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے کہ جو شخص بھی اس کو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا اور جہنم میں چلے جائے گا. یہ ایک لیسٹ چیز ہے مسلمانوں میں کہ کم از کم تم سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالو. لیکن انفاق زکوٰۃ سے مختلف ہے، اور سچا مومن جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ انفاق بھی کرتا ہے. بندہ مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتا ہے اور تنگ دستی میں بھی وہ انفاق کرتا ہے. اور انفاق کا معاملہ یہ ہے پیاری بہنوں کہ جو کچھ بھی روزمرہ کی آمدنی ہے اس میں حق ہے غربا اور مساکین کا. اور بندہ مومن جب اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے تو وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے اور ان چیزوں سے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا مال حلال ہو. وہ حلال مال کو خرچ کرتا ہے. وہ خوشنودی کے ساتھ مناسب جگہوں پر، بہترین جگہوں پر وہ خرچ کرتا ہے. نام و شہرت کے لیے وہ خرچ نہیں کرتا، اور نہ ہی دینے کے بعد میں کسی کو نہ احسان جتاتا ہے نہ ہی اذیت دیتا ہے. بس وہ دیتا ہے، انفاق کر دیتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے. الٹا وہ شکر گزار ہوتا ہے کہ اس بندے نے میرا مال کو ایکسیپٹ کر کے میرے مال کو پاک کیا ہے اور مجھے اجر کا مستحق بنایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ
فرماتے ہیں سورہ حدید میں، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر دے۔ یہاں قرض سے کیا مراد ہے؟ قرض یعنی وہ جو ہم دیتے ہیں وہ واپس آئے گا، ہمیں واپس ملے گا۔ اللہ کو قرض دینے کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کو قرض دینا کیسا ہے؟ اللہ تو سارے خزانوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے بلکہ اس چیز میں جو ہے اللہ بندوں کا ہی نفع رکھا ہے۔ اللہ کئی جگہ پر فرماتا ہے کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں دو گے، اللہ صرف اس کو ہی نہیں بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ تم کو عطا کرے گا۔ ایک جگہ پر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس مال کو 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ بڑا چڑھا کر عطا کرے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر یوں اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ توبہ میں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال کے بدلے جنت خرید لی ہے۔ ایک حدیث میں اچھے انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ قیامت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندے کہے گا کہ اللہ تجھ کو بھوک کہاں لگ سکتی ہے، تو پاک ہے اس چیز سے۔ پھر اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اگر اس کو کھانا کھلاتا تو گویا کہ تم مجھ کو کھانا کھلاتا۔ پھر اللہ کہے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھ کو پانی نہیں پلایا، تو بندہ کہے گا کہ اللہ تجھے پیاس کیسے لگ سکتی ہے، تو بے نیاز ہے ان تمام چیزوں سے۔ پھر اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اس کو پانی پلاتا تو گویا کہ مجھ کو پانی پلاتا۔ پھر اللہ کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی، تو بندہ کہے گا کہ اللہ تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، پاک ہے، تو بھلا کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ تو اس طرح اللہ جو ہے فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ اپنے بندوں کو اپنے قریب لانے کے جو ہے یہ تمام چیزیں بتاتے ہیں۔ اور پھر جب کوئی مومن کسی بندے کی مدد کرتا ہے نا تو اپنے رزق سے، تو وہ رزق وہ مال اس بندے سے پہنچنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر واپس دیتا ہے۔ صدقہ ہم دے رہے یا پھر اللہ کی راہ میں ہم جب کچھ خرچ کر رہے ہیں تو اس کو چھپا کر دینا چاہیے، لیکن اگر ایسا اندیشہ ہو کہ آپ کے بتا کر دینے سے کسی کو دیکھ کر غیرت اس کے اندر پیدا ہو جائے اور پھر وہ بھی خرچ کرنے لگے، تو ایسی جگہوں پر جو ہے بتا کر دینے کا یہاں پر گنجائش دی گئی ہے۔ اور پھر اسی ضمن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایک اچھے طریقے کی ایجاد کرے گا، جو کوئی شخص ایک اچھے طریقے کی ایجاد کرے گا اور جو لوگ اس کو دے کر وہی عمل اس کے پیچھے کرنے لگیں گے اس کی وجہ سے، تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے عمل کی وجہ سے جو دوسرے لوگ صدقہ کریں گے وہ تمام لوگوں کا اجر اس کو بھی ملے گا جس نے اس کی شروعات کی ہے۔ صحابہ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، پھر بھی وہ دینے کی نیت رکھتے تھے اور جو کچھ بھی ہے وہ دیتے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، اس وقت صدقہ کرو جب تم صحت مند ہو، تم کو اندیشہ ہو مال خرچ کروں گا تو آئندہ مجھ کو بھی یہ مال کی ضرورت پڑ سکتی ہے، پھر بھی تم خرچہ کرو، یہ بہترین انفاق ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی خرچہ نہیں کرتا، اس وقت تک خرچہ نہیں کرتا کہ موت اس کے قریب آ جائے، اور پھر جب وہ یہ مال بانٹے گا تو پھر اس کو اجر نہیں ملے گا، کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ حکم سب کے لیے ہے، مالدار، غریب، اوسط درجے کے تمام لوگوں کے لیے یہی حکم ہے کہ انفاق کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم 1000 درہم پر بازی لے گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس 2 درہم ہے، اس نے 1 درہم خرچ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی آدھی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ پھر اگر ایک آدمی ہے، اس کے پاس 1 کروڑ روپے ہے اور اس نے اس میں سے 1 لاکھ بھی خرچ کر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے صرف 1% ہی اس نے خرچ کیا۔ تو یہاں پر دیکھیے 50% اور پھر 1%، اللہ جو ہے یہاں پر کوالٹی دیکھتا ہے، گنتی نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر جذبے اور نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ جو ہے نوازتا ہے۔ جب یہ آیت ہے کہ کون ہے جو اللہ کے راز میں خرچ دے گا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک باغ تھا جس میں 600 کھجور کے درخت تھے، بہت بڑا باغ تھا کہ اس میں انہوں نے گھر بنا کر وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ آیات سن کر کہ میں یہ سب جو ہے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور جب حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر جاتے ہیں تو وہ اپنے گھر کے اندر یا باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، بلکہ باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے دہدہ کی ماں، باہر نکلو، یہ گھر اب ہمارا نہیں رہا،
اب اس کو اللہ کی راہ میں خرچ دے دیا۔ بیوی نے بھی دیکھی کتنے اچھے سے ساتھ دیا، کہا کہ بہت اچھا سودا کیا ہے، اور اپنے بچوں کو لے کر وہ باہر آ گئی۔ ہم اس واقعے کو بھی جانتے ہیں جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیش آیا تھا۔ جب غزوہ تبوک کا موقع پیش آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبوک کا سفر درپیش ہے، جس کو جو توفیق ہو اپنا مال خرچ کریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں وہ کمپٹیشن کرتے تھے کہ ان سے آگے نکلے۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت ہی بہترین موقع ہے کہ میں ان کو مات دے دوں گا نیکی کے معاملے میں۔ تو وہ جاتے ہیں، ان کے پاس جو بھی میسر تھا اس کو آدھا آدھا کر دیتے ہیں اور آدھا لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جو بھی میں نے لایا ہوں تو اس میں سے جو آدھا ہے وہ میں نے اپنے گھر والوں کو رکھ دیا ہے اور آدھا لے کر آ گیا ہوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں تو جب وہ تمام چیزیں لے کر آتے ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جب وہ پیش کرتے ہیں اپنا انفاق، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے چھوڑا ہے، یعنی اللہ اور اس کا رسول ہی میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جذبہ، یہ توکل دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نیکی کے معاملے میں، توکل کے معاملے میں کبھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تھا یہ جذبہ انفاق کا۔ یہ صرف مالداروں کی ہی مثالیں نہیں ہیں، بلکہ جو اوسط درجے کے، جو غریب درجے کے صحابہ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سن کر انفاق کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا تھا۔ ایک صحابی تھے جو رات بھر انہوں نے کام کیا اور جو کھجوریں بھی ان کے بدلے میں، اس کے بدلے میں ان کو ملے، وہ لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ یہ تھا جذبہ۔ مال کی خواہش سب کے پاس ہوتی ہے، لیکن خرچ وہی کرتا ہے جو اللہ کو مال سے زیادہ محبت کرے، اور اس طرح مال کی خواہش رکھتے ہوئے خرچ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے بہت پسند کرتا ہے، اور وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ جس چیز کی خواہش ہمارے دل میں ہے، اگر ہمارے پاس کپڑے ہیں، جو چیز ہمیں بہت پسند ہے، اگر وہ ہم کسی کو اللہ کی راہ میں دے دیں تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ میں ایک آخری آیات سے اپنے بات کو ختم کرنا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ تم نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں عزیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اسی درجے کا انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعن الآذان نسم ونغمض كي لا نخسر